جی ناظرین، میں عدنان حیدر، نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں۔ تو سب کل آپ کہہ رہے تھے کہ مودی پر پریشر بڑھ رہا ہے، کچھ ایسی ہی آپ نے بات کی تھی۔ آج انہوں نے تو دھواں دھار قسم کی تقریر کی ہے راجستھان میں، آپ نے سنی ہوگی، تو اس کو تقریر کو سننے کے بعد کیا پریشر ہے مودی پہ؟ ہائے اللہ یار، میں سوچ رہا تھا کہ آج ہفتے کا آخری شو ہے تو ذرا اس کو لائٹ رکھا جائے۔ دیکھو کل وہ میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں نا کہ ٹرمپ نے تو مودی کی چھیڑ بنا دی ہے کہ میں نے جنگ رکوائی۔ اب کل اس سے وائٹ ہاؤس میں ملنے گئے موصوف ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ، اچھا، اور امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے مابین خاص طور پر ٹرمپ کا ساؤتھ افریقہ کے موجودہ صدر کے ساتھ ٹھیک ٹھاک یعنی تنازع چل رہا ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے کہ یہ شاید بہت کم لوگوں کو ہمارے پتہ ہے کہ یہ جو ایلان مسک ہے نا، جو بہت قریبی یہ ایکس کا مالک، یہ اوریجنلی ساؤتھ افریقہ کا ہے، یہ وہاں پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ ظاہر تختہ الٹ گیا وہ گوروں کی، وہ جو نسل پرست حکومت تھی، تو اس کے ننیال جو ہیں وہ مین وائل کینیڈا جا چکے تھے، تو پھر یہ وہاں سے کینیڈا گیا، وہاں اس نے شہریت دی، وہاں سے پھر یہ امریکہ آیا اور اب امریکی شہری۔ خیر، اب وہ بہت دنوں سے اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ باتیں پھیلا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں گوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو چلائی ہے ٹرمپ نے وہاں پہ کل، اس کو دیکھتے ہی اس نے جنوبی افریقہ اس نے کہا کہ نہیں یہ غزہ کی ہے، یہ میرے ہاں کی نہیں ہے۔ وہ بھی ٹک کیا ہے، بہرحال وہ نیلسن مینڈیلا کی جماعت ہے جو بھی، حالانکہ وہ بات نہیں رہی ہے۔ اس نے وہ ایک اور بات بھی کی نا، میرے پاس جہاز نہیں ہے، کچھ ایسا بھی اس نے کہا۔ یہ بھی کہا، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے دو انتہائی کاروباری اعتبار سے کامیاب لوگوں کو لے کر گیا ہوا تھا کہ ان کو دیکھ لیں، ان کی سنیں، اور وہ بیچارے یوں ہاتھ کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے ان کا کوئی عہدہ تو نہیں ہے، تو وہ بہت بڑے وہ ان کو وہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں لے کر گیا تھا، اور وہ دونوں کے دونوں گورے تھے اور ٹاپ کے بزنس مین، کہ بھئی اگر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر اتنا وسیع پیمانے پہ قتل عام ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اس میں خیال یہ تھا کہ پوری گفتگو اور ملاقات جو ہے یہ اسی موضوع پر اپنے، یہ بڑا سنگین ہے بھائی کہ ایک ملک پر یہ الزام لگا ہو کہ یہاں پر ایک خاص نسل کی جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے اس کا وہاں پہ۔ لیکن ٹرمپ صاحب کو پھر خیال آ گیا کہ انہوں نے تو ایک ایٹمی جنگ رکوائی، پھر بول پڑے۔ اور اس میں بڑے لطیفے کی بات ایک یہ بھی ہوئی، وہ پتہ نہیں تم نے آج کیوں اس کو توجہ نہیں دے رہے، لطیفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مودی تو میرا یار ہے، لیکن یہ پاکستان کے لوگ بڑے بہترین ہیں نہیں، اور اس کے لیڈر بہت عظیم ہیں۔ اچھا، انڈیا میں صرف ایک، اور ہمارے ہاں لیڈرز کہا ہے یا لیڈر کہا ہے، اب یہ لیڈرز آر گریٹ، لیڈرز کہا ہے، لیڈرز کا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، پکی بات، پاکستانی لیڈرز آر گریٹ۔ ہاں، ورنہ تو یہ کہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ تو صرف ایک ہی لیڈر کو جانتے ہیں، شاید اس کا ذکر عمران ہوگا۔ خان، نہیں اب تو خیر سب کو جانتے ہیں۔ اچھا، میں اب اس پہ بات کر رہا ہوں، مودی جس طرح بولے نا سر، نہیں وہ بات یہ ہے کہ اب چونکہ آپ اس پہ آ ہی گئے ہیں، میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی اپنے انالیسس کرنا ہوئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس جگہ یہ تقریر کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، کہیں ایسی جگہ جہاں پر فرض کرو بائی الیکشن ہونا، یا ویسے جیسے بہار میں تقریر کی تھی الیکشن تھا، تو بندہ کہتا ہے یار دس از الیکشن اسپیچ۔ موصوف نے یہ تقریر جو ہے یہ کی ہے راجستھان کے بالکل ہماری سرحد کے قریب بیکانیر تحصیل کے اندر ایک جگہ ہے دیش نکو، شاید اس کا مطلب ہوگا کہ سرحد کا کنارہ یا ہمارے وطن کا کنارہ، لفظی مطلب۔ اور یہ جگہ جو ہے فرض کرو اگر تم یوں مثلث کی صورت بناؤ تو یہ بہاولپور ہے اور یہ رحیم یار خان ہے، تو یہ ہاں ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی ہماری سرحد کے قریب ترین علاقے میں پڑتا ہے۔ اور رحیم یار خان کا موصوف نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا ہے،
اور وہی دعویٰ دہرایا ہے جو وہ رحیم یار خان ایئرپورٹ کے بارے میں کر رہے ہیں. اینی وے وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مودی کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے لیکن لہو جو ہے وہ گرم ہے. اور اب کہتا ہے کہ اب تو جو ہے اس میں سندور لہو کی جگہ سندور گردش کر رہا ہے. اور یہ کہا ہے کہ ہر آتنکی حملے کے بعد وہ ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے گا اور پاکستان کی سینا یعنی پاکستان کی فوج سے اس کا بدلہ لے گا. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ بھیا یہ میرے پاس میرا خیال ہے کہ تازہ ترین خبر ہے جی. ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے. یہ کسی جانب لے کر جائے یا نہ جائے ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ کل یعنی جمعے کے روز یہ پاکستان نہیں بلکہ سلووینیا ایک یورپ کا ملک ہے تو اس کی انیشیٹو ہے. اس نے یہ یاد دلایا ہے کہ پانی جو ہے یہ انسانی حقوق میں سر فہرست ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ پانی کو ہتھیار کی صورت استعمال کرنا جنگوں میں اس کی بین الاقوامی یہ قانون بنایا جائے یونائٹڈ نیشن کے ایما پر کہ یہ خلاف قانون ہو. اور یہ اجلاس کل ہوگا. یہ ایک پاکستان کے لیے کافی سفارتی یعنی کہ یہ پیش قدمی ہے. اور اس میں یعنی کہ سلووینیا تو ہو گیا ظاہر ہے تو ہم نے تو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے تو دل پہ گزری ہے ہم پہ بیت رہی ہے سمتاز معاہدہ اس میں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی قرارداد یا اس ایشو کی حمایت جو ہے وہ ویتنام بھی کرے گا. اور بھی کئی ملک وہ ویتنام نہیں یہ بابا چونکہ وہ ملک ہے نا جو پرماننٹ یو این ایس سی میں پیش ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل. اس میں جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ آئے گا. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک گڈ موو. اس میں ہمیں اپنے سفارتی صاحب خیر. اب انہوں نے جب یہ فرمایا ہے تو باقاعدہ طور پر ریپیٹڈلی وہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان سے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی پاکستان سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی اور اگر بات ہوگی تو صرف ایک موضوع پہ ہوگی کہ ہمارا کشمیر یعنی کہ آزاد کشمیر ہمیں. اور اس نے یہ بھی کہا نا میرا خون میں اب سندور دوڑتا ہے. تو بتایا نا کہ اس میں یہ آ گئی تھی نا خبر آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو بھائی وہ سندور تو بالکل آپ کو دوڑ رہا ہوگا لیکن آپ کو یاد دلانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس تقریر سے میسج کیا تھا مودی کا؟ میسج بھی تو تھا نا تقریر میں جو بول رہا تھا اتنے گرجدار آواز میں. تو کوئی میسج بھی تو ہوگا نا یا اپنی عوام کے لیے یا ہمارے لیے. وہ یہ ہے کہ بھائی میں جنگ ہارا نہیں ہوں میں نے بدلہ لے لیا ہے میرا اعتبار کرو. لوگوں کو اعتبار دلانے چلے ہوئے ہیں بھائی. اسی لیے تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کے اس پار یہ سینا پار رحیم یار خان اتنی دور جا کے سینا پار یعنی کہ سرحد کے قریب اور رحیم یار خان کا نام لے کر سو آپ کے مطابق وہ جو دباؤ تھا ان کے اوپر اس کو ریلیز ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. کامیاب ہو رہے ہیں نہیں. بی جے پی ایک نیریٹو تو بنا رہی ہے نا بھائی اس سے میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر. بھائی صاحب بہت اچھی تقریر کی موصوف نے بڑی جوشیلی تقریر کی پورے خطابت کے جلوے دکھائے ہیں لیکن سودا بک نہیں رہا. سودا اس لیے نہیں بک رہا اور یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال سچی بات ہے جو چیزیں وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بہرحال ہم تو ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کی طرف بڑھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ایگزیکٹلی 1 مہینہ ہو گیا پہلگام کو ہو گیا. آج 22 ہے تو آج تک بھارت نے جو ہے وہ دہشت گردی کا کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ دہشت گرد کون تھے کہ کون تھے ان کا روٹ کیا تھا ان کا روٹ کیا تھا کیسے ایگزیکیوٹ کیا اور کہاں گئے کوئی نہیں ہے. اب اگر یہی آپ نے فرض کیجئے کہ نظیر قائم کر دی ہے تو کل ہمارے ہاں خزدار میں حملہ ہوا تو ہم بھی بغیر کو ثبوت دیے بغیر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ فلاں کیمپ پہ ہیں اور ہم وہاں پہ اگر میزائل پھینک دیں. روایت تو انہوں نے ڈال دی ہے نا
تو آپ تو خود ایک روایت تو وزیر ڈال ایسی سیٹ دینا۔ کر رہے ہیں۔ اور آج مودی نے کہا ہے نا سر، آج بھی مودی نے یہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ واقعہ ہوا وہی ہوا دہشت گردی کا تو یہی جواب دیا جائے گا پاکستان۔ یہی جواب دیا جائے گا، اور پاکستان کو ذمہ دار، اور پاکستان کی سینا کو، پاکستان کی فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ تو بھائی پھر ہم بھی وہی حق محفوظ رکھتے ہیں اگر اس طرح ہوگا تو۔ خیر، اب یہ جو انہوں نے کہا، تو انہوں نے جناب علی سب سے پہلے جے رام رمیش ہیں، جو کہ وہاں کے ایوان بالا کے رکن ہیں، جس کو راجیہ سبھا کہا جاتا ہے، انہوں نے ان سے 4 سوال کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلگام کے جو ہیں ذمہ دار وہ ابھی تک کیوں آزاد ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ انہی لوگوں نے پہلے پونچھ، گنگا نگر اور گلبرگ میں بھی کیے تھے گزشتہ 18 مہینوں میں حملے، یعنی وہ 18 مہینوں سے۔ اس کے بعد آپ نے ابھی تک کوئی آل پارٹی کانفرنس کیوں نہیں بلائی ہے عوام کو، قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور آپ نے پارلیمان کا بھی خصوصی اجلاس کیوں نہیں بلایا ہے جس میں آپ ہمیں ہمارے سوالات کے جواب دیں، اور آپ ابھی تک ضدی بچوں کی طرح ٹرمپ کے اس دعوے پر خاموش کیوں ہیں کہ انہوں نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ صاحب جو ہیں، کیا نام ہے؟ یہ کانگریس کے جے رام رمیش، یہ کانگریس کے سیکٹری، اپوزیشن لیڈر نے بھی کچھ سوال پوچھے ہیں شاید۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بات یہاں تک محدود رہتی تو شاید ہم اس کو کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے، اپوزیشن جب آپ اس طرح کے سوال کرتی۔ اس تقریر کے بعد یہ جو جوشیلی تقریر جب سارے انڈین ٹی وی چینلوں پہ چل گئی، تو راہل گاندھی نے، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں کے لوک سبھا میں، اور ظاہر ہے کہ کانگریس کے لیڈر ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں، تقریریں تو بہت ہو گئی، وائی ڈڈ یو بلیو پاکستان اسٹیٹمنٹ آن ٹیررزم؟ آپ نے پاکستان پر، یہ مودی سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں ہم کو ایڈریس کر کے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ نے ٹرمپ کے آگے جھک کر ہندوستانی مفاد کو قربان کیوں کیا، اور آپ کا خون جو ہے یہ صرف کیمروں کے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، دیز آر ویری سیریس، اور یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور آخری اس کی لائن ہے، پارلیمان میں، ہاں، یو ہیو کمپرومائز دی آنر آف انڈیا، آپ نے بھارت کی عزت داؤ پر لگا دیے، اور اس پہ سمجھوتا کر دیا۔ اب یہ جو ہے نا، راہل گاندھی کی طرف سے یہ آنا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اب وہ انہوں نے باقاعدہ ایک کانگریس نے ایک اشتہاری کیمپین سوشل میڈیا پہ شروع کر دی ہے، جو بہت عرصے بعد ایک افیکٹو سوشل کیمپین، یعنی سوشل میڈیا کیمپین بھی کانگریس نے شروع کی ہے، ایٹ لیسٹ ٹو می۔ جو باتیں آپ اس میں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں جو آپ یہاں بھی اندرا گاندھی نے 1971 میں جو کردار ادا کیا تھا، اچھا، اس میں ویژول کیا ہے کہ اندرا گاندھی ان کو سمجھا رہی ہیں اور آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے نیچے رکھا ہوا ہے، دیکھا اس ویژول میں؟ وہی کہ، اور اس میں کے پیچھے گانا وانا بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ تو ہسٹورک ریکارڈ ہے کہ نکسن نے بہرحال بہت پریشر ڈالا، اب ہم ذکر کر اور چکے میں ہیں اس کا ذکر بہت کہ وہ فرینچ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اب کانگریس یہ صورتحال یہ کر رہی ہے کہ وائی یو ڈڈ ناٹ ایکٹ لائک اندرا گاندھی۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ ایک مردانگی نام نہاد جو ہوتی ہے جعلی نوعیت کی، ایک مردوں پر مشتمل معاشرے پر، کہ بھئی یار تم تو اتنی جرت اور ہمت نہ دکھا پائے جو اندرا گاندھی نے ایک عورت ہوتے ہوئے جس طرح امریکہ کو اچانک تو نہیں بھیج سکتے۔ فائن، ٹھیک ہے۔ اب اس بڑھتے ہوئے پریشر کو، اور خالی اس بڑھتے ہوئے پریشر کی تھوڑی سی جھلک اس میں بھی ہے، برکھا دت صاحبہ جو کہ بڑی ہی انہوں نے اس جنگ میں اپنا اصل روپ گودی رول دکھایا۔ پلے کیا، نہیں یہ کہنا پڑے گا گودی رول سر۔ اس نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ دا myth، یعنی یہ فسانہ، یہ لفظ استعمال کرنا، that Trump is good for Indian interest، کہ ٹرمپ بھارتی مفادات کے لیے اچھا ہے، has been buried، دفنا دیا دفنا دیا گیا۔
یعنی کہ ٹرمپ اب ہمارا یار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. اب یہ کون کہہ رہی ہیں جو مودی کے نیریٹو کو پھیلانے میں بڑا اہم رول اب میں ان تمام میرا ایک سوال ہے نا یہاں پہ. جی سر آج تک ہم ایک ذکر کرتے ہیں یہ کل تک کہ ایک پبلک پریشر ہے جو مودی پہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ پبلک پریشر نہ صرف وہاں کی پارلیمان نے ٹیک اپ کیا بلکہ وہاں کی اپوزیشن نے باقاعدہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ایک آفیشیل کمپین لانچ کر چکی ہے. میں نے ابھی دیکھے ہیں بابا, بڑے اچھی کلپس ہیں وہ. اللہ بھلا کرے آپ کا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پریشر جو آپ پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ مودی پر ہے, آج اب یہ کہہ رہے ہیں وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. جی مودی کا ریئیکشن کیا ہوگا یا دیر از نو ریئیکشن؟ نہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جن کو میں ٹھنڈے مزاج کا سمجھتا تھا اور جنہوں نے اس دوران بھی کافی اپنے جذبات پہ قابو رکھا, بھارت میں اب کیمپین یہ چلائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے فوری ایک اجلاس بلایا جائے کہ تھوڑا سا ان کا 2% ہے وہ جی ڈی پی کا, تو اس دفعہ وہ 1.5 ہے ایکچوئل ٹرم میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی آدھا بڑھانے کے لیے, کوئی زیادہ نہیں, آدھا بڑھانے کے لیے, کیونکہ ان کے ہاں تو بجٹ جو ہے وہ فروری میں ہوتا ہے نا. تو اس سے یہ ہے کہ جدید کر کے, اور اس دوران جو ہے ہم یہ کیا جنگ کا آغاز ہی جو ہے وہ میزائلوں سے کر لیا. بھائی یہ بہت سخت یہ بات پاپولر ہو رہی ہے اور پلیز بی ویئر آف اٹ. وہ یہ کہ ہم باقاعدہ کنونشنل طریقے سے پاکستان کو ساتھ حملہ کر کے بھارت کو یعنی پاکستان کو جنگ میں انگیج کریں. اور آرگومنٹ یہ ہے کہ دنیا کو یہ تاثر جب یہ آئے کبھی کوئی ایسکلیشن, دیکھو نا پہلے تو ڈرون اور میزائل اور یہ وہ, آپ سیدھا سادہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے مہاراج چلے اور جتنا لٹکائیں گے, ایک تو یہ کہ حالت جنگ کو بدستور رکھو, لانگ ٹرم پہ چلانا چاہتے ہیں وہ, تو لانگ ٹرم پہ چلاؤ گے تو بقول ان کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے, اور یہ تو اتنا عرصہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور ہم اس کو اکنامیکلی کلیپس کر دیں بجائے اس کے کہ ہم. اب یہ جو تھیری آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو ایک لانگ پروسیجر ہے نا, ایک لمبا ٹائم چاہیے. یہ کوئی لمبا ٹائم کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ نے اگر بارڈر پہ انگیج کرنا ہے چیزوں کو, ڈپلائمنٹ ہے, کراس فائر ہے, اور بابا پہلے اگریسو پریشر تسی دس رہے ہو مودی تے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے بابا. تو اس بوائلنگ پوائنٹ سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا جیسے انڈین پارلیمان پہ جب حملہ ہوا. یار میں سادہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے, آپ فلاسفی میں چلے جائیں گے. لنگر گپ کا میں کہہ دیتا ہوں, یہ لنگر گپ یہ چل رہی ہے پورے پاکستان کے بہت سارے حلقوں میں کہ مودی حملہ کرے ہی کرے, اور یہ بات آپ بھی ٹیکنیکلی بتا چکے ہیں یہاں بیٹھ کے, جب آپ بائی پاس کر رہے ہیں چیزوں کو. تو یہ لنگر گپ میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لمبا سوال ہے نا, ایسی احمقانہ لنگر گپ والی تو نہیں کر سکتا نا, لیکن میں یہ بات کو تو کہے چلے جا رہا ہوں کہ میری دانش میں نریندر مودی پر پریشر بڑھ رہا ہے. نریندر مودی اپنی تمام تر جوشیلی بڑی کنونسنگ تقاریر کے باوجود ابھی تک اپنے عوام کو یہ سمجھانے میں قطعاً کامیاب نہیں ہوا ہے کہ اس نے جنگ بند کیوں کی اگر وہ جیت رہا تھا تو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, پر اس کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں آ رہا اس کو سمجھانے کا, اس بات کو. جی ہاں جی سر, اس کے پاس سمجھ نہیں آ رہا. اب وہ آج جو اس نے جس قسم کی تقریر کی ہے, وہ تقریر جو ہے اس کے نتیجے میں بجائے لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے, آپ دیکھیں نا کہ ایک دم سے پہلی مرتبہ راہل گاندھی نے اس طرح کٹ کر کے کیمروں کے سامنے جوش کیوں مارتا ہے آپ کا خون. تو یہ ایک بہت پرووکیٹو, اور پھر وہ سوال, اور ظاہر ہے کہ یہ بات اب چلے گی, اس سے مزید چلانے کی بات ہو رہی ہے نا بابو. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. اس طرح ڈی جی ایس پی بھی کہہ چکے ہیں نا کل, یہ شاید پرسوں کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ بند بھی نہیں ہوئی کسی طرح کی بات کی تو شوق کر لیں ہندوستان پر, ہم تیار ہیں ہر وقت. تو دونوں طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ٹینس سچویشن نہیں, لیکن ہماری طرف سے ایسے تو نہیں ہوا نا, ابھی تک ہمارے ہاں سے ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ جہاں جہاں کا فرض کرو دعویٰ کر رہے تھے, مثلا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی پہنچ جائیں, وہ گئے, آپ کہہ رہے تھے یہ, میں کھڑا ہوں بھائی, یہ لو
آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی یہ راتوں یہاں رات سب ہم نے اس کے ساتھ کیا قسم طرح کی کا چیزیں نہیں کر نہیں رہے. کیا، نہیں کیا. یہ ڈیلیبریٹلی وہاں جا رہا ہے ان علاقوں میں جو کہ نمبر 1 ہماری سرحد کے قریب ہیں اور جہاں ہم نے ٹارگٹ کیے. اور جہاں پہ ہم نے ٹارگٹ بھی کیے تھے اور جہاں سے انہوں نے اپنے دہی بھی بقول ان کے ہاں، کچھ پاکستان کو علاقے اور hit ان کیا کے تھا. نام لے ہاں، رہے ہیں. ہاں، ہاں. تو ایک فرق آ گیا نا یار, کوالٹیٹیولی ایک فرق آ گیا. اب اس وقت اس صورتحال میں میرے جیسے بندے جو ہیں وہ یہ کہنے کو مجبور ہیں کہ یار ہم لوگ بجائے اس بات پر خوش ہونے کے دل میں کہ یار دیکھو ٹرمپ تو بار بار کہہ رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے، ٹرمپ نہیں کی تو اچھی بات جدائیاں ہے ہوں گی. نا. نہیں یار, لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہم جو اپنا سفارتکاری کا جو انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں, جو ہمارا ڈپلومیٹک اوفینسو ہے, یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹرمپ صاحب کو کہیں کہ سر آپ یہ اس طرح نہ کریں کہ جنوبی افریقہ کا صدر آیا تو اس کے سامنے آپ کہیں ایٹمی جنگ روک دی. UAE جاتے ہیں, سعودی جاتے ہیں. سر قطر آپ جاتے ایک ہیں. ٹیلی فون اٹھائیں اور مودی صاحب کو کہیں کہ آپ مذاکرات کریں شروع کوئی. ٹھیک ہے نا بات, باہمی مذاکرات کسی تیسرے ملک میں. اصل بات تو یہی ہے نا آپ نے آغاز اس بات سے کیا ہے کہ مودی نے تقریر میں کہا, میں نے تو نہیں سنی, آپ نے سنی, کہ نئی بات ہوگی. نہ ٹریڈ ہے نہ ٹاک ہے. تو آپ کریں گے پاکستان سفارت کرے اس بات, یہ تو بابا- سارا جو بیانیہ بلڈ کر رہا ہے مودی. بابو یو ہیو ٹو کیچ دا ورڈ نا, کہ ٹرمپ صاحب کو کہنا ہے کہ سر آپ تو کریڈٹ لیے چلے جا رہے ہیں, ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو, ہاں, لیکن سر اب آگے بھی تو بڑھائیں نا, معاملہ تو طے نہیں ہوا. اب آج اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو بھارتی سرکار جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے گھیرے میں لے رکھے ہیں کچھ بقول ان کے کیا انتناگ وہ کیا کہتے ہیں آتنکوادی, اور ان میں انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک بندے کو یعنی مار دیا, یعنی انکاؤنٹر جاری ہے. چل رہا ہے ابھی آپریشن بقول. اچھا, اب یہ موصوف یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک بھی واقعہ ہوا دہشت گردی کا تو ہم اسی طرح رسپانس دیں گے. تو کیا یہ جو واقعہ جو بقول ان کے اس وقت جاری ہے کشتواڑ میں, ہیلو, فائن ہے, اس کا بھی کوئی رزلٹ آیا تو میں تو اس سے بھی آگے کہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو بھی تو سکتا ہے نا اس زون میں. آپ بتا رہے ہیں کہ آج ہو رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں وہ نا, زون ایسا ہے جو ہاٹ زون ہے. کیونکہ آپ ریپیٹڈلی کہہ چلے جا رہے ہو کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا تو ہم ویسے ہی رسپانس کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا. جو کہا ہے انہوں نے ہر جگہ کہا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اس طرح یہ کیسے طے ہوگا. کیا یہ جو کشتواڑ میں اس وقت اگر فرض کرو بقول آپ کے 8 گھنٹے سے یہ ہو رہا ہے تو پھر یہی نظیر بن گئی تو پھر کل ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا کہ خزدار میں ہمارے پاس خزدار کے فوراً بعد. ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. آئی تھنک آئی ایکسپلین مائی سیلف. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Please try to سچویشن understand. کمپلیکس تو ہوتی جا رہی ہے نا سچویشن. میں کہتا ہوں ویری کہ رائٹ, بہت آپ نے دونوں طرف کے آرگومنٹ دیے ہیں, بٹ اس کمپلیکس سچویشن میں ایک رستہ بھی تو نکلنا چاہیے نا. رستہ بتا رہا ہوں آپ اس رستے میں وہ جو ایک بی جے پی ایک جماعت ہے, مودی کے پاس پاور ہے, ہی از دا پرائم منسٹر ایز ویل. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا سارا سٹرکچر کمپرومائز کر لے تو نہیں ہو سکتا. وہ پولیٹیکل سارا جو اس کا قد ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس بات سے. اس نے جنگ تو بند کی ہے نا. ٹاکس آپ کریں, اوپنلی ٹاکس کریں, تو اس کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں کہہ رہا کہ اوپنلی ٹاکس کرے. اس میں تو وہ بھی کہہ رہا ہے نا, کور تو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ بات ہوگی تو صرف پی او کے بارے میں ہوگی, اس کے لفظ ہے نا. اس کے میں کہتا ہوں آؤ بات کریں, میں کہتا ہوں آئیے بات کریں. اقوام متحدہ کی کیا قرارداد ہے دونوں طرف ہو کہ دونوں اطراف جو ہیں اپنی افواج نکالیں. ایک آئیے, وی آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو. آپ انیشیٹو لیں نا پھر. ٹھیک, وقفہ جی, لیٹس کال دا بلف. ٹائم ختم ہو گیا, ایک بریک جی. جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب, آج مجھے پھر اڈیالہ جیل جانا پڑے گا کیونکہ وہاں کی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ بانی کی ملاقات ہوئی ہے وکلا سے, علیمہ خان صاحبہ سے. تو یہ دس از کیا ملاقات ہوئی, آپ نے کوئی خبر نکالی, وہاں گفتگو ہوئی کیا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات ہو. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. فرسٹ ہینڈ ظاہر ہے انفارمیشن ہے جو کافی جگہ سے پھر وہ ظاہر ہے آپ کو اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے. ایک تو بڑے عرصے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ میں تھے, اور جو بھی سامنے نظر آ رہا تھا اس کو ڈانٹ رہے تھے.
نان آیا تو اس کا بھی کچھ یہ غصے سے اگلی سٹیج جو ہوتی ہے. جج ہوتی. تو اس میں ایک تو ان کو بنیادی اعتراض یہ تھا کہ انہی کے لگائے ہوئے ان دنوں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عارضی بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کیسے یہ جو رینک دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا اس کی مبارکباد دی ہے. ٹھیک. اور وہ اپنی اس پوزیشن میں قائم ہیں کہ جی یہ تو بادشاہ ہیں، ان کو بادشاہ کا لقب دینا چاہیے، یعنی جو یہ ترجیح کرتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو ان کا اپنا غصہ، کم از کم ان کے اس رویے سے یہ بات تو طے ہوئی کہ جو آپ جیسے دوست بہت دنوں سے یہ بات چلا رہے تھے کہ جی مقام ہونے والا ہے، تعلقات ہونے والے ہیں، بات چیت ہو گئی، معاملات سیٹل ہو گیا. اس طرح بریف کیا گیا جیسے وزیر اعظم کو کیا جاتا ہے جنگ کے بارے میں. وہ کہانیاں تو اپنے اختتام کو پہنچی، دم توڑ گئی. اس کے بعد وہ خاص طور پر ان کے بارے میں بہت ناراض تھے. کن کے بارے میں؟ علی امین گنڈا پور صاحب سے. اچھا نہیں آپ نے کہا کہ گوہر صاحب سے تو ہو گئے، تھوڑا بہت انہیں گلا وقاص اکرم صاحب سے رہا جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پشاور بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ ٹی وی پہ ہمیں اچھا ڈیفینڈ کر لیتے ہیں. تو وقاص صاحب کے جو دوست تھے چاہنے والے انہوں نے کہا سر ان پہ اتنے کیسز ہیں تو پشاور نہ بیٹھے تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر رؤف حسن صاحب کو ہم دے دیتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی بنائیں دوبارہ، کیونکہ پہلے وہی ہوتے تھے اور ان پہ حملہ بھی ہوا اور وہ یہی رہے ہیں، وہ تو پشاور نہیں گئے ہیں تو ان کو واپس لے آتے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تیاری پکڑے کہ یہ حکومت وہی جو ایک مرتبہ انہوں نے اس سے پہلے غلطی کر چکے ہیں نا، وہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت. انہوں نے کہا اگر آپ اپنا آئی جی اپنی پسند کا نہیں لے سکتے تو یہ کیا اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. حکومت چھوڑ دیں. نہیں مقصد یہ کہ اس طرف وہ لے جا رہے ہیں چیزوں کو. علی امین کو کہ حکومت مقصد چیزوں کو آہستہ آہستہ، اس کے لیے انہوں نے ایک یعنی ایک بنائی ہے نا، دیکھو گیم بناتے ہیں آپ. اب گیم یہ ہے جو کہ علی امین گنڈاپور نے پبلکلی بیان کر دی ہے. گیم یہ ہے کہ صاحب وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ تیار کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک تو وزیر خزانہ ہوتا ہے، پھر وہ تنظیم ہوتی ہے آفیشلز جو سارا، ٹھیک ہے سیکرٹری ہوتا ہے اس میں. ان لوگوں کی کو تقریباً 8-10 افراد پر مشتمل افراد جو ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے بانی تحریک انصاف کے ساتھ جیل میں تاکہ وہ ان سے ہدایات لے سکے. ہاں یہ تو ہے ان کا سٹانس. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہے. اچھا اب اگر ان کی میٹنگ ان سے نہیں ہوگی عمران خان صاحب سے ہے ہاں تو پھر آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ صوبائی حکومت کے بہاف پر کی جائے گی اس کو علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت نہیں انٹرٹین کرے گی. دس از واٹ دیئر پوزیشن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی امین صاحب کہہ رہے علی ہیں. امین صاحب نے کہا ہے نا، بیان دیا ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں آج حکم ہوا کیونکہ ان کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو اسی وجہ سے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے ہمیں تو رگڑ دیا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھ سمیت آپ نے کچھ لوگوں کو رگڑ دیا، اس میں علی امین بھی شامل ہے. سیٹلمنٹ بات چیت تھی یہ علی امین جانے نہیں آپ ان کا نام بھی لینا، ابھی وہ بھی تو کہتے ہیں نا. بھائی علی امین میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس ملاقات میں جو ان کی تنہائی میں یا استمندوں کے ساتھ ہوئی ہے، ایک تو ہجوم میں آشکان میں ہوئی نا ایک ویسے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سر دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں براہ راست ان سے مذاکرات ہوں، ان سے ان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو حکومت ہے آپ اس سے مذاکرات شروع کر لیں اور یہ تصور کریں کہ یہ ان ہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت انہی کی ہے. مقصد یہ کہ آپ یعنی سمجھا کریں نا، آپ یعنی براہ راست ایک دم سے بھائی سمجھ گیا. ٹھیک ہے.
ان کی جیل سے آ کے ملاقات تو نہیں ہونی نا، حکومت کے نمائندے کے طور پر ایک بندہ حکومتی نمائندہ ہو، ہاں، تو خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ ہو، ٹھیک ہے پہنچ تو خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے نا، جواب؟ حکومت کے نمائندے ہو گئے محسن نقوی اور پی ٹی آئی کے نمائندے ہو گئے علی امین گنڈا پور، ہاں، تو ان کی ان سے ہی ملاقات ہوئی نا، تو اس پر عمران خان میری ان سے ملاقات تو نہ ہوئی، اچھا نہیں سمجھ آئی۔ سمجھ گیا، اوکے اوکے۔ مقصد یہ کہ یہ، لیکن وہ اس پہ تمام تر جنجلاہٹ کے باوجود تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ معیشت کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ جو مودی جو ہے یہ بہت غصے میں ہے، یعنی بانی تحریک انصاف کنونسڈ ہیں کہ یہ ہم تو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ یار مودی پہ یعنی پریشر بلڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کنونسڈ ہیں کہ مودی ہر صورت پاکستان پر ایک اور حملہ کرے گا اور جلد ہی یہ کرے بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی، گا۔ آج بھی کی ہے۔ آج بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ والی تھیوری جو میں پہلے تمہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جنگ جو ہے لمبی والی قسم کی مسلط کرو کہ پاکستان معاشی اعتبار سے اس کو سسٹین کرنے کے قابل نہ رہے۔ ان کا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید پھر اگر مذاکرات یوں ہونے ہیں تو شاید کر لیے جائیں یا نہ کیے جائیں، مطلب اس میں انہوں نے تھوڑا سا لچک دکھائی، نظر بظاہر مجھے جو 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہ لچک دکھاتے پائے گئے ہیں۔ اب یہ کہ روانی میں بات کر لی ہے یا جب بھی نہیں، ایسی صورتحال بنتی ہے پھر پولیٹیکل جماعتیں بھی اسپیس دیتے ہیں، جیسے کانگریس کا تو آپ بتائیں نا، وہاں بھی اسپیس نہیں اگر کانگریس تو وہاں پہ، اچھا چلو ہمارے ہاں تو جمہوریت تو کہنے کی ہے نا، ہاں، ہم تو سارے کے سارے کوئی حکومت کا ناقد ہو یا حکومت کا حامی ہو، سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں نا میرے پیارے بھائی کہ جی ہمارے ہاں ہائیبریڈ نظام ہے، یہ ٹھیک ہوگی بات۔ بھارت میں تو ایسی بات نہیں ہے نا، وہاں پہ ابھی میں نے تمہیں پڑھ کے نہیں سنا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جی آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلائی؟ اچھا راہل گاندھی نے باقاعدہ لکھ کر کہا تھا کہ جوائنٹ پارلیمانی سیشن کروائیں ہاں، ایز اے پوزیشن لیڈر، ایز اپوزیشن لیڈر، وہ نہیں مانا مودی۔ وہاں سپیس ملی ہے نا ایک سیاسی جماعت کو، اور جماعتوں بھی ملی، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں بھی اس سچویشن میں ایک سیاسی جماعت سپیس تو بنا سکتی ہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تو ہائیبریڈ ہو گئے، ہماری جمہوریت ہے ہائیبریڈ، جہاں پہ نام نہاد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور کوئی ایسے ویسے نہیں، بھارت کی ایک تاریخی جماعت جو کل نہیں بنی ہے، آل انڈیا نیشنل کانفرنس، جو پاکستان ہندوستان تحریک کانگریس، سوری، اب وہ کانگریس کی جو ڈیمانڈ ہے کم از کم اتنی ہی مان لیتے جو راہل گاندھی نے کہی تھی کہ جی جوائنٹ سیشن بلا لیں، تاکہ کئی کنفیوژن دور ہو جاتی ہیں اور یہ نیریٹو نہ بنتا جو اب کانگریس اور جماعت اب بنا رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، you're right۔ اچھا اب مصیبت یہ ہے تحریک انصاف جو غلطی کر رہی ہے اور جو بانی سے بھی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات تو نہیں اٹھا رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے ملوا دو بھائی، اور سوری یعنی کہ ان سے ملوا، اور سوری یعنی کہ صوبائی وزیر خزانہ سے ملوا دو۔ اب صوبائی وزیر خزانہ سے مل کے تو آپ مودی کے خلاف کوئی اپنا اسٹریٹجی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس پہ پلے کیا جا سکتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ تحریک انصاف کو فوکس کرنا چاہیے نا کہ اگر واقعی بانی تحریک انصاف کنونسڈ ہیں کہ جی مودی حملہ کرے ہی کرے، اور دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ اگر وہ ایک لمبی جنگ مسلط کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو ہم معاشی اعتبار سے اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا آئیے بیٹھیں، تو میرے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہیں، آئی وانٹ ٹو شیئر، تو وہ ایک بات بنتی ہے اسمارٹ پلے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں نا وہ۔ ایک بریک جی، بریک ٹھیک ہے۔
वेलकम बैक नसूर साहब, हमने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो जराइम पे बात की थी कुछ अर्सा पहले, नेशनल असेंबली में कुछ सवाल पूछे गए और उसका जवाब दिया गया। तो आबिद भट्ट साहब में हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर नासिर भट्ट साहब। नासिर भाई, तो बताइएगा कि नेशनल असेंबली में सवाल क्या था और उसके जवाब में जो फिगर्स आए हैं वो बड़े हौलनाक हैं दारुल हुकूमत में जराइम के हवाले से। वो क्या फिगर्स हैं और सवाल क्या था, बताइए। और ये बात आप बाकायदा खत कशीदा के साथ अंडरलाइन कर दें कि ये तहरीरी जवाब है, कोई जबानी कलामी नहीं है। जी आप फरमाइए, अब हमें आदाद व शुमार दीजिए। देखिए, चंद रोज पहले एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल इदारा था, जिसमें कहा गया कि जो इस्लामाबाद है वो दुनिया के सेफेस्ट जो शहर हैं, यानी कि वाशिंगटन की बात की जाए, न्यूयॉर्क की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, पेरिस की बात की जाए, उनसे भी ज़्यादा सेफ है। यानी कि इस्लामाबाद जो है दुनिया के बड़े बड़े सेफ जो है शहरों को मात दे चुका है। लेकिन जब कौमी असम्बली की जानिब से जवाब मांगा गया, पूछा गया कि जी बताया जाए कि इस्लामाबाद में हालात कैसे हैं, जुर्म पर किस हद तक जो है कंट्रोल किया जा रहा है, तो वज़ारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता 3 साल की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई। हमने अप्रैल 2024 से लेकर मई 2025 के जब आदादोशुमार का जायजा लिया तो हमें लगा कि शायद 3 साल के आदादोशुमार इससे बहुत ज़्यादा होंगे। 1 साल के जो आदादोशुमार हैं उसमें 201 शहरी हैं जी पाकिस्तान के रहायशी हैं, इस सेफेस्ट सिटी के रहायशी हैं, जिनको कत्ल कर दिया गया 1 साल में। और इस्लामाबाद पुलिस के 985 जो मुल्जमान थे उनमें से महज 302 मुल्जमान को ही इस्लामाबाद पुलिस जो है पकड़ सकी है। ना सिर्फ इतना बल्कि 23 गैंग रेप के जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए और उनके भी अभी तक जो 13 मुल्जमान हैं वो आजाद फिर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नहीं, एक मिनट, ये जो 23 एक मिनट है ना नासिर, ये जो 23 गैंग रेप्स हुए हैं, क्या उनके जिम्मेदार ये 13 लोगों पर मुश्तमिल गैंग है या ये 2-3 मुख्तलिफ गैंग है? क्योंकि अगर मुख्तलिफ गैंग है तो और ज्यादा खतरनाक बात है। देखिए, 23 गैंग रेप्स में बुनियादी तौर पर 52 से ज्यादा अफराद जो थे मुख्तलिफ गैंग्स थे जो कि इन रेप्स को जो है करते थे गैंग्स की सूरत में। और बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया भी गया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी तक 13 अफराद ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मामला यहाँ रुका नहीं है, बल्कि आगे अगर हम बात करें तो शहर इक़्तिदार से 309 आम शहरी, शरीफ शहरी जो हैं उनको अगवा बराए तावान के लिए जो है वो उठाया गया है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जिना बिल जबर के जो केसेस हैं वो भी इस्लामाबाद में 695 जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और उनके अभी तक 242 मुल्जमान ऐसे हैं जो कि अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको अभी तक गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सका है। इस्लामाबाद में 281 इक़दाम कत्ल के केसेस भी हुए हैं और उनको भी अभी तक इस्लामाबाद पुलिस जो है वो SOP बना रही है और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यानी कि हम जब देखते हैं प्रेस रिलीज में बताया जाता है जी आज इस्लामाबाद की जेर सदारत अहम इजलास हुआ और जो सेफ सिटी है जिस पे लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है और ये दावा किया जाता है कि शहर इक़्तिदार जो है सेफेस्ट सिटी है, मुख्तलिफ जो है वो जाली किस्म के सर्वे भी करवाए जाते हैं। लेकिन जब ये आदादोशुमार सामने आए हैं तो तमाम नासिर, चूंकि वक्त बहुत कम है, बराए मेहरबानी आप हमारे लिए क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हो, बहुत गहरी निगाह रखते हो, ये बताओ कि आप कुछ इस्लामाबाद के सेक्टर्स की निशानदेही कर सकते हो जहां पर के जराइम की शरह ज्यादा है बाकी यानी सेक्टर्स के मुकाबले में? देखिए, सबसे बदकिस्मत जो इलाका है वो हमेशा से ही रूरल इस्लामाबाद रहा है। वहाँ पर तरक्याती कामों की बात की जाए वो भी ना होने के बराबर हैं, लेकिन जराइम पेशा नासर का वहाँ पे हमेशा से राज रहता है। यानी कि खन्ना पुल और इसके अतराफ का जो तुरामड़ी का एरिया है या बैरिया का एरिया है या एक्सप्रेस हाईवे की बात की जाए तो ये वो तमाम तर इलाके हैं जिनको रूरल इस्लामाबाद कहा जाता है। तो वहाँ पर जराइम की जो शरह है उसमें हम जना बिल जबर की बात करें या अगवा बराए तवान की बात करें या इक़दाम कत्ल की बात करें, तो वहाँ पर जराइम हुए सबसे ज्यादा जो रेशो है वो जी इस रिपोर्ट में जी बता दें, कंप्लीट कर लें आप। जी कर लें आप कंप्लीट करें जो बात कर रहे हैं।
جی جی، میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو ہے رورل کے ایریا ہے جہاں پر جو ہے کھنا پل آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رامڑی چوک یا ترلئی کی بات کی جائے یا گوری گارڈن کی بات کی جائے، بیریا کی کچھ جو فیزز ہیں اس ایریا میں آتے ہیں، تو یعنی کہ تمام طرح ہم سوسائٹیز جو ہیں وہ بھی ایکسپریس ہائی وے پر ہی آتی ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر زیادہ جو ہے وہ جرائم کی شرح جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. وہ سروے جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد دنیا کے محفوظ ترین شہروں کو مات دیکھ کر جو ہے ایک بہت زیادہ محفوظ ترین شہر بن چکا ہے، اسی سروے پر ڈیپینڈنٹ ہے اس ٹائم اسلام آباد پولیس. ایک اپنا اوپینین دے دیجیے گا. یہ تو فگر تھے جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ لکھ کر پیش ہوئے ہیں. ناظرین، آپ کیونکہ کرائم رپورٹر بھی ہیں، کئی واقعات ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، موبائل سنیچنگ کے اور اسٹریٹ کی جو وارداتیں ہوتی ہیں، تو آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ان گزشتہ مہینوں میں یہ وارداتیں بڑھی ہیں یا یہ غلط رپورٹ ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناصر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں یہ جو وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں موبائل سنیچنگ کی اور اسٹریٹ کرائمز کی، یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہیں، کیا واقعی اتنا انسیف ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد؟ دیکھیے، اسلام آباد جو ہے وہ اس سے پہلے یقینی طور پر نہ صرف سروز میں بلکہ دعویٰ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اسلام آباد ایک سیف سٹی ہے کراچی کے بمقابلہ، اس کے ساتھ ساتھ لاہور یا دیگر اضلاع کی بات کی جائے. لیکن اسلام آباد میں گزشتہ ایک سال کی جب ہم پرفارمنس کی بات کریں تو نہ ہی یہاں پر جو ڈپلومیٹس ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. گزشتہ چند روز پہلے کی بات کی جائے، جو خاتون تھی ہالینڈ سے ان کا تعلق تھا، ان کے ساتھ ریپ کا جو ہے معاملہ ہوا، اوبر کروائی گئی ان کی جانب سے، اور ان کو جو ہے وہ بائکیا ڈرائیور کی جانب سے ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور 1,70,000 روپیہ لوٹ کر بھی وہ فرار ہو گیا. تاہم اسلام آباد پولیس 52 گھنٹوں میں ان کو گرفتار کرنے میں تو کامیاب ہو سکی، لیکن سیف سٹی کیمروں کے حوالے سے میں خصوصاً بات کر رہا ہوں، وہ تمام تر سیف سٹی کیمرے جن کے حوالے سے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے سیف سٹی کیمروں سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، تمام تر چیزوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ کارروائی ہوئی، جب جو غیر ملکی خاتون تھی اس کو اغوا کیا گیا، ریپ کا نشانہ بنایا گیا. بہت شکریہ ناصر بھائی. نصر صاحب، آپ بڑے عرصے سے یہ خوفناک اعداد و شمار ہیں، مجھے تو لگا یہ کراچی کے، اللہ معاف کرے. ارے بھائی، 201 شہریوں کا قتل. میں اتنے عرصے سے، میں 1975 سے یہاں سے ہوں، اور بائی دا وے اپنے کیریئر کے آغاز میں میں بھی ناصر کی طرح کرائم رپورٹر ہوتا تھا. میرے لیے یہ دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں، اور یہ اعداد و شمار نہ میں نے گھڑے ہیں نہ ناصر نے، یہ حکومت پاکستان، وزارت داخلہ نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے روبرو بالکل تحریری صورت میں اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.